بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر لبنہ شوکت۔ اسٹڈیز اور اسپیشلائزیشن میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں، اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک میرا یورپ کے شہر ویانا سے۔ لیڈرشپ کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ ایک لیڈر جو ہے وہ افیکٹو وے میں اپنے امپلائز یا سب آرڈینیٹس کو یا اسٹاف کے ممبرس کو موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ وہ گول کو اچیو کریں یا اپنے آبجیکٹیو جو ہیں وہ میکسیمم یا افیکٹو انداز میں اچیو کر سکیں۔ لیڈرشپ کے لیے کچھ ایتھکس ہوتی ہے، اور ایک لیڈر اگر اس ایتھکس کا خیال کرے تو اس صورت میں یہ کہ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے اپنے امپلائز کو یا اپنے سب آرڈینیٹ کو یا اپنے اسٹاف ممبرس کو جو ہے وہ امپریس کر سکتا ہے، اور وہ اس سے امپریس ہو کر اس کے اخلاق سے، اس کے سمجھانے کے طریقے سے، اس کی موٹیویشن سے، اور اس کی مختلف جو ہے وہ رسپیکٹ دینے کے طریقے یا انکریجمنٹ کا جو انداز ہے اس سے متاثر ہو کر بھی وہ جو امپلائز ہیں یا جو اسٹاف ممبر یا سب آرڈینیٹس ہیں وہ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لیڈر ہے لا محالہ ہم اگر اس بات پر سوچیں تو وہ اپنے اسٹاف میں یا اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر ایک ہیڈ کے طور پر یا ایک باس کے طور پر موجود ہوتا ہے، تو اس کو اپنے اسٹاف پر ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ایک سپیریٹی اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک وہ ایسی پوزیشن پر ہوتا ہے کہ وہ ان کو آرڈر کر رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے، یا تمام سب آرڈینیٹ یا اسٹاف کے لوگوں نے اسے اوبے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ آرڈر کرنے کا طریقہ یا اوبے یا کمانڈ کرنے کا جو انداز ہے، اوبے کروانے کا یا کمانڈ کرنے کا انداز جو ہے وہ ایتھیکل ہوگا، تو اس صورت میں اسٹاف ممبر یا سب آرڈینیٹ جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں اس چیز کو سمجھیں گے اور زیادہ بہتر کام کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ لیڈر کو اپنی لیڈرشپ میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹاف ممبرس کے لیے رول ماڈل بن کے رہے۔ رول ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ انہیں کہے کہ آپ لوگوں نے اس کام کو بہتر انداز میں کرنا ہے، آپ کو ٹائم پر آنا ہے، آپ کو میکسیمم آؤٹ پٹ دینی ہے کام کرنے کے لیے، آپ کو جو ہے وہ تمام اسکول کی ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لینی ہے، تو اس صورت میں وہ خود یعنی ان کو شو کرے کہ اگر میں اس ایسی پوزیشن پر موجود ہوں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں صرف آپ کو کمانڈ دے رہا ہوں یا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہوں، میں خود ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں سے بھی زیادہ بہتر، جتنا آپ فالو کرنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ میں خود فالو کر رہا ہوں، اور وہ خود صبح ٹائم پر آئے، یعنی اسٹاف کے لوگ آئیں تو اس سے پہلے یعنی جو ٹائم ہے اس سے پہلے وہ وہاں پر موجود ہو، وہ اپنے مختلف ڈسپلن کمیٹیز کو چیک کر رہا ہو، وہ اپنے ڈیفرنٹ جو سیکشنز ہیں یا ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا ڈیفرنٹ سینئر جونیئر یا ہائر سیکنڈری کے جو پورشن بنے ہوئے ہیں وہاں پر وہ وزٹ کرے وقتاً فوقتاً۔ وہ اگر اس کے ذمہ جو ہے وہ کوئی وہ کلاس بھی پڑھاتا ہے جو کہ ہائر سیکشن کی کلاس ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو اس نے خود انسٹرکشن کے طور پر لیا ہے، یا کسی ورک شاپ میں یا کسی سیمینار میں یا کہیں بھی اس نے جانا ہے، تو وہ ٹائم پر آئے، ٹائم پر پہنچے، اور ان تمام رولز ریگولیشن کا خیال کرے جو تمام رول ریگولیشن وہ اپنی میٹنگز میں اپنے تمام سٹاف کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو اس صورت میں جب سٹاف کے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہیڈ ہے، جو ہمارا جو لیڈر ہے، وہ خود سے ان تمام چیزوں کو فالو کرتا ہے، اور وہ خود پنکچوئل ہے، خود محنتی ہے، خود جو ہے وہ ہر چیز کا ہر ٹائم کا خیال کرتا ہے، خود بہت ایکٹیو ہے، اس میں انرجی ہے، تو اور آنیسٹ ہے، وہ خود ان کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، اور وہ اس کے کہے بغیر ہی یعنی پہلے وہ لفظوں میں کہتا ہے، جب وہ اپنی پرفارمنس اور اپنی پرسنالٹی سے رول ماڈل بن کے سامنے آتا ہے تو تمام افراد خود بخود اس لیڈر کی باتوں کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور سٹیپ آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹفلنس۔ لیڈر کو جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ سپیریئر پوزیشن پر ہے، سپیریئر پوزیشن پر وہ یہ سوچے کہ میں اس لیے سپیریئر پوزیشن پر ہوں کہ میں نے ان سب لوگوں سے ان سے کام لینا ہے، لیکن اس انداز میں کام لینا ہے کہ میں ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، میں ان کا خیال بھی کرتا ہوں، ان کو احساس دلانا ہے کہ آپ اسکول کے لیے امپورٹنٹ ہیں، آپ سے اگر میں کام کروانا چاہ رہا ہوں تو اس صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں، آپ کے اندر جو ہے اس چیز کی اہلیت ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہ جس سے بھی کام کرائے اس میں یہ کہ ان کی رسپیکٹ کا خاص خیال رکھے، اور اس میں جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہارش لفظ یوز کرنا، یا یہ کہ کہیں پہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بات سنانا یا جھڑکنا، یا یہ کہ جو جونیئر ہیں ان کو ایسے لفظوں میں بلانا جو مناسب نہ لگے، تو اس صورت میں یہ کہ ایک فرد کام تو کرنا چاہتا ہے،
ظاہر ہے وہ وہاں کا امپلائی ہے، اسٹاف ممبر ہے، سب آرڈینیٹ ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کی ڈگنیٹی رکھتے ہوئے، اگر اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرتے ہوئے اس کو ہمبل طریقے سے، اس کو مناسب انداز میں، مناسب طریقے سے کام سمجھایا جائے گا، تو اس صورت میں اس فرد کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں میں نے کہیں کمی کوتاہی بھی کی تو بھی میرے ہیڈ نے یا جو لیڈر ہے یا پرنسپل ہے یا جس کے پاس اتھارٹی ہے، اس نے مجھے بڑے ہمبل انداز میں سمجھایا، اس نے مجھے کام کے بارے میں بتایا، خود بیٹھ کر اس کے ساتھ کام کرائیں، یعنی اس میں جو رول ماڈل ہے اگر پرنسپل یا لیڈر تو وہ خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کہ یوں آپ کام کریں، نہ کہ یہ کہ ان کو سٹریس دیا جائے کہ آپ کریں، یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، دیکھیں آپ نے ایسے کرنا ہے، ہاں یہ کہ نیکسٹ ٹائم اگر وہ پھر بھی نہیں کر رہے تو نیکسٹ ٹائم بتائیں کہ دیکھیں میں نے آپ کو کام کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اس کا مطلب آپ سستی کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں وہ کام کرتا تو اس میں یہ کہ یہ ایتھیکل ہے کہ پہلے ان کو کام کا طریقہ بتائیں، پھر نہیں کر رہے پھر سمجھائیں، پھر نہیں کر رہے تو اس صورت میں تھوڑا سا ان کو تنبیہ کریں، پھر نہیں کر رہے تو ان کو جو ہے وہ کوئی ان کا بونس ختم کر دیں، کوئی ان کی ترقی کم کر دیں یا انکریمنٹ، اور بتا کر کم کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ امپروو ہو گیا تو یہ کہ یہ ایک طریقہ ہے جو سٹیپ وائز فالو کرنا چاہیے، اور اس میں بائسنس نہیں رکھنی چاہیے کہ کسی کو تو آپ کام کے لیے تنبیہ کر رہے ہیں اور کسی کو نہیں کر رہے، تو ایک ایتھکس ہوتی ہے کہ ہم جو کام ہے جو کہ سب کو ذمہ داری دی گئی ہے اور اس ذمہ داری میں سب برابر کے شیئر کرتے ہیں، تو جو بھی اس کام کو نہیں کر پا رہا ان کے لیے برابر اسی انداز میں تنبیہ ہونی چاہیے جیسے باقی دوسرے افراد کو کی گئی ہے۔ تو آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہمارا پرنسپل ہمیں بتا رہا ہے یہاں پر ہم نے غلطی کی ہے، اس نے ہمیں طریقہ بھی بتایا، ہمیں فیسلٹیز بھی دیں، اسکل بھی دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بتایا بھی، تو پھر اگر ہم نہیں کام کر رہے تو اس میں ہماری غلطی ہے اور پھر سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو رہا ہے۔ یہاں آ جاتی ہے آنیسٹی یہ ہے کہ سب کے ساتھ اگر کسی کو بہتر کام پر انکریجمنٹ مل رہی ہے یا انکریمنٹ مل رہی ہے یا تعریف مل رہی ہے، کوئی بونس مل رہا ہے یا کوئی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ حوصلہ افزائی کا مل رہا ہے یا کوئی ترقی کوئی اس کو ہیڈ بنا دیا کسی پورشن کا، تو یہ کہ وہ سب کے ساتھ ایک ہی انداز میں اس نے پرنسپل نے کیا ہے، یعنی سب کو اسی طرح ترقی دی ہے، سب کی حوصلہ افزائی کی ہے، جس نے بہتر اور جو ڈیزرو کرتا تھا اسی کو جو ہے وہ ترقی دی ہے، اور یہ کہ اگر تنبیہ کر رہا ہے تو واقعتاً جن میں سستی تھی یا خامی تھی تو سب کو تنبیہ کی ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ اس کو تو ایک فرد کو تو نہیں تنبیہ کی چاہے وہ بھی سست تھا اور دوسرے کو تنبیہ کر دی، اور جہاں ایسا احساس ہو رہا ہے اسے تو ایتھیکل بنتا ہے، جہاں پہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس فرد کو جو ہے وہ ترقی دی ہے یا اس کو جو ہے اپنے سیکشن ہیڈ بنا دی ہے یا انکریمنٹ دی ہے، تو اس میں اس کو چاہیے کہ میٹنگ میں تھوڑا بہت جسٹیفائڈ بھی کرے اور وجہ بھی بتائے کہ میں نے اس وجہ سے ایسے کیا اور آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں اس فرد کے کریڈٹ پر جاتی ہیں۔ تو یہ ایک پرنسپل کی ایک ایتھکس ہوتی ہے، اور اس ایتھکس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ کنفلکٹ کریٹ نہیں ہوتا، کہ جب وہ اس پوائنٹ کو جس پر باقی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو زیادہ تنبیہ کر دی یا آپ نے کسی کو زیادہ بہتر انکریمنٹ دے دی یا عہدہ دے دیا، تو اگر وہ جسٹیفائی کر رہا ہے اور وہ فیئر ہے اور آنیسٹ ہے تو جسٹیفائی کرنے سے کانفلکٹ کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، کہ اکثر لوگ جو کسی بھی بات کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو پوائنٹس کو لے کے دوسرے لوگوں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو اگر پرنسپل جو ہے وہ لیڈرشپ کا اسٹائل ایتھیکل یوز کر لے اور وہ سب کے سامنے بتائے کہ میں نے اس کو اس وجہ سے ترقی دی ہے اور اس کو اس وجہ سے تنبیہ دی ہے اور اس تنبیہ اور اس ترقی کے یہ پوائنٹس ہیں اور یہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو یہ ایسا ہوا ہے، تو اس صورت میں جو ریومرز پھیلتی ہیں یا غلط باتیں پھیلتی ہیں ان سے بھی بچت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پرنسپل یا لیڈر کو اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کے لیے یعنی اپنی بہتری کے لیے لوگوں سے یا اپنے سب آرڈینیٹ سے کام نہ لے۔ اپنی بہتری کا مطلب یہ کہ وہ سوچتا ہے کہ چلیں یہاں پر یہ مینجمنٹ، یہ ڈسپلن، یہ ایڈورٹیزمنٹ، یہ چیزیں ہو جائیں گی تو میں اور بہتر مجھے پوزیشن مل جائے گی، میرا اگر 3 سال کا کانٹریکٹ ہے تو وہ 6 سال کا ہو جائے گا، تو جو بھی ان افراد سے وہ کام کرائے وہ وہی کام کرائے جس کام کے لیے اسے اپوائنٹ کیا گیا ہے، یعنی اپنے ذات کے لیے نہیں، اپنے پرسنل کاموں کے لیے نہیں، اپنی پرسنل ترقی کے لیے نہیں، بلکہ اسی ادارے کے متعلق کام کروائے جس ادارے نے اس کو جاب دی ہے اور جو اس جاب کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اسی حساب سے جو ہے وہ لیڈر کو جو ہے وہ کام کرانا چاہیے۔